السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عذاب قبر۔ اچھا، یہ موضوع جو ہے یہ خلاف قرآن ہے۔ میں اس لیے پہلے کلیئر کر دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کس اس پہ بات کرنے والے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کے لیے وہ مشکل ہوگا کیونکہ عذاب قبر کو بڑی کثرت سے مانا جاتا ہے، لیکن قرآن میں کیا ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے غور کریں کہ قبر کے اندر یہ کہاوت کہہ لیں، روایت کہہ لیں، روایتوں میں ہے کہ فرشتے آئیں گے دو قبر میں۔ اچھا، اس میں جو دو فرشتے آئیں گے، ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے نکیر، اور وہ آ کے ہم سے پوچھیں گے کہ من ربوں کا ما دینوں کا۔ ویسے تو چار سوال ہے، میں آپ کو چلو فی الحال دو ہی رکھ دیتا ہوں۔ تو اگر یہ وہ جو بھی پوچھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عجیب مذاق والی بات ہے دین کے ساتھ کہ جس کا نام ہے منکر۔ منکر کہتے ہیں جو انکاری ہو، یعنی جو حق کو نہ مانتا ہو یا اللہ کے احکامات کو نہ مانتا ہو، اس کو ہم دنیا میں منکر ہی کہتے ہیں۔ بلکہ عربی میں لفظ منکر جو ہے اسی کے لیے آئے جو انکار کرنے والا۔ دوسرے کا نام ہے نکیر۔ اچھا، نکیر جو ہے یہ بھی جیسے قرآن میں کیف کان نکیر، جب آخرت کا وقت آئے گا تو اللہ پوچھے گا کیسا رہا ہمارا انکار، تم انکار کرتے تھے نا۔ تو دوسرے کا نام ہے نکیر، یعنی اس کا مطلب بھی انکاری ہے۔ اچھا، وہ آ کے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو پہلی بات تو یہ عربی کے اندر یہ لفظ ہے، اب والا عالم اس کی کیا وہ توجیہ پیش کریں گے، مجھے نہیں پتا کہ یار کہ ایک مثال طور پہ اگر ایک شخص پٹھان ہے اور وہ مر جاتا ہے اور اس کے قبر میں اس کے پاس فرشتہ آ کے پوچھ رہا ہے من ربوں کا، تو وہ پہلے تو سمجھے گا نہیں کیونکہ ظاہر اس کی زبان پشتو ہے، وہ تو عربی بول رہا ہے، تو وہ بولے گا مالا خبر نشتہ، ٹھیک ہے۔ تو یا پھر وہ بولے گا کہ پختوں کے آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی سائیں بابا ہے، ان سے پوچھتا ہے وہ تو کہیں گے بابا موکھے کا نہ خبر۔ تو خیر یہ تو میں ایک ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ عربی تو بہرحال جانتا ہوگا جو عربی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو اگر عربی جانتا ہوگا تو پہلے کہے گا کہ بھائی تو خود منکر ہے، اور تو منکر ہے اور مجھ سے اللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ رب کون ہے۔ یہ تو مطلب منکر کو کیوں بتاؤں میں، اور دوسرا ساتھ جس کو لے کر آیا وہ بھی انکاری ہے۔ تو یعنی کیا ہم یہ کافروں کو حساب دیں گے وہ قبر میں؟ اور دوسری بات یہ کہ مردے میں اور زندے میں ایک فرق ہوتا ہے کہ مردہ بولتا نہیں ہے، وہ ہے نا ما یشعرون ایان یبعثون، وہ بلکہ میں آپ کو پوری آیت سناتا ہوں، مجھے اب سورہ نمبر یاد نہیں آ رہا اس کا، ان الذی نہیں، وہ بلکہ میں بتاتا ہوں، ہاں خیر اینی وے وہاں مختصر سنا دیتا ہوں، پوری آیت مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ وہاں والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اموات غیر احیاء۔ اب ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں، والذین وہ لوگ، اب یہ بت نہیں ہے، لذی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بت کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا صنم کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا اصنام کا لفظ ہے، تو یہاں لذی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، والذین یدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی قبر پہ جا کے پکارتے ہیں نا۔ تو اگر ہم کہہ رہے ہیں تو مطلب یعنی اسی طرح مردے کو کوئی بھی پکارے، یدعون من دون اللہ اموات غیر واحیاء، وہ مردہ ہے حیات سے لاغر ہے، ما یشعرون ایان یبعثون، اس کو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھایا جائے گا، یعنی ڈیڈ باڈی اس کو نہیں پتا کہ اب اس کے ساتھ کہ مجھے کب اٹھایا جائے گا، اس کو یہ بھی نہیں پتا، اور اس سے وہاں سوال جواب کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ باقی قبر کے حوالے سے کچھ، بلکہ کچھ کیا جتنی آیتیں قبر کی ہیں میں نے ساری نکال لی ہیں، اور وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے آج رکھ دیتا ہوں جہاں جہاں لفظ قبر ہے۔ اچھا، پہلے میں ایک بات بتا دوں آپ کو تھوڑا سا نا کہ یہ اس بارے میری کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے اور عالم لیول کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، تو اس کے لیے وہ دو حوالے پیش کرتے ہیں قرآن کے کہ قبر میں عذاب ہے۔ تو دونوں حوالے بتا دیتا ہوں، میں نے وہ حوالے بھی اس میں نوٹ کر لیے ہیں تاکہ ان کے حوالے بھی بتا دیے جائیں، اور میں تمام آیتیں جو قبر کی جہاں لفظ قبر آیا ہے وہ سب آج آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو وقت بچانے کا پھر وہی طریقہ ہے کہ ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے سب سے پہلے تو میں یہ نکال رہا ہوں سورہ انفال، یعنی سورہ انفال 8ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 50۔ اچھا، اس سے میں بلکہ 50 تو اس کا حوالہ جہاں قبر کا لفظ ہے میں 49 سے پڑھ لیتا ہوں۔
کیونکہ تاکہ پتہ چلے کہ آگے وہ کن کے بارے میں کہا جائے. جب منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ بلا شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے جس میں لفظ قبر آیا ہے. کاش کہ تو دیکھتا، ہاں سوری، یہ وہ حوالہ ہے جو دیا جاتا ہے، یعنی اکثر عذاب قبر کے لیے جو حوالہ دیا جاتا ہے یہ وہ ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا. اچھا، یہ اس کی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. کاش کہ تو دیکھتا کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالنے آتے ہیں، ان کے منہوں پر اور سرینوں لکھا، سرینوں سے دبر کہتے ہیں پیٹھوں پشتوں پر. دبر کا ترجمہ سرینوں لکھا ہے، یہ سلیس اردو میں لکھا ہے انہوں نے، لیکن مطلب وہی ہے. اچھا، پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں بریکٹ میں، تم جلنے کا عذاب مزہ چکھو، جلنے کا عذاب چکھو. اچھا جی، اس کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مطلب یعنی قبر کے بارے میں کہ کچھ جلنے، اس کو بیس بنا کے کہا جاتا ہے. تو اس کو اگر بیس بنا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کہا کیا جا رہا ہے، کاش تو دیکھتا جبکہ فرشتے، اب چلو میں روح قبض کرنا ہی کہہ دیتا ہوں، ان کے منہ پر مارتے ہیں. یہ روح قبض کرتے ہوئے جو کہا جا رہا ہے نا یہاں پر، یعنی جب ان کی جان نکال رہے ہیں اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد یعنی جس ٹائم فرشتے آئے ہیں روح لینے کے لیے، ان کو وفات دینے کے لیے جب آ رہے ہیں، جب کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد کی بات نہیں ہو رہی. یعنی یہ اس وقت کی موجودگی کی بات ہے، فرشتے موجود ہیں اور وہ جان نکال کے لے جا رہے ہیں، اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے. اور ہم عذاب بتاتے ہیں قبر میں ڈالنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو یہ قبر میں ڈالنے کی بات ہی نہیں، ابھی تو قبر کا لفظ بھی نہیں آیا اس کے اندر، اس آیت میں. یہ تو میں نے حوالہ تھا اس لیے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ہم چلتے ہیں وہ ان آیتوں کی طرف جو میں نے قرآن سے نکالی ہیں قبر کی. اور یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف وہی ٹکڑا سناؤں گا، میں آگے پیچھے سے بھی آپ اس کو پڑھیں. ان میں سے اچھا یہ ایک جگہ یہاں بھی کیونکہ لفظ قبر آ گیا میں نے لے لیا، جبکہ وہ یہ نہیں بھی لیتے تو چلتا. ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور ان کی قبر پر کھڑے ہوں نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، ٹھیک ہے، اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے. یعنی تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو منکرین حق ہیں ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. یہ تنبیہ ہے، قرآن کے اندر ہے یہ. اچھا، اس کے بعد میں صرف وہی صورتیں پڑھ لیتا ہوں جس میں قبر کا ذکر ہے. اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے. اچھا، وہ تھی سورہ توبہ کی 84 جہاں منع کیا تھا، معذرت کے ساتھ میں حوالہ دینا بھول گیا تھا. اچھا، اب جو آ رہی ہے یہ سورہ نمبر 22 ہے، یعنی کہ سورہ حج. اور سورہ حج کی آیت ہے 7. میں بلکہ 6 سے ہی پڑھ لیتا ہوں. قبر کا کا لفظ جو ہے وہ 7 میں ہے، مگر ایک پہلے سے پڑھ لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے، یعنی وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد یہ قبر والی آیت آ رہی ہے، یعنی 7ویں آیت سورہ حج کی. اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا یا دوبارہ زندہ کرے گا. تو اب یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے عذاب وذاب کا قبر میں. اس کے بعد اچھا اس کی اگلی آیت بھی پڑھ لیتا ہوں کہ اس کی 8ویں آیت بھی دیکھ لیں. یہاں لکھا ہوا بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں. روشن کتاب قرآن کی بات ہو رہی ہے، یعنی خود ہی جھگڑتے ہیں کہ نہیں جی وہ عذاب قبر ہے. اچھا، یہ عذاب قبر صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں میں، پچھلے مذاہب میں بھی اس کا کانسیپٹ رہا ہے، بلکہ اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہ وہیں سے آیا ہمارے پاس. اللہ کی کتاب میں کہیں عذاب قبر نہیں ملے گا. اور اگر آپ کو مل جائے کہیں عذاب قبر کر کے لکھا ہوا ہو، قبر کی والی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ 2 حوالے ہیں ان کے پاس. ایک یہ حوالہ ہے اور ایک وہ جو فرعونیوں کو صبح شام آ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ بھی میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ 2 حوالوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. لیکن اگر آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر کبھی آپ کو کہیں بھی آپ کو مل جائے تو آیت نمبر ضرور بھیجیے گا مجھے، سورہ نمبر اور آیت نمبر. یہ مطلب اپنی طرف سے، کیونکہ میں اپنی طرف کو مانتا نہیں ہوں. اگر آپ ادھر ادھر کی ماننا چاہیں تو مان جائیں، کیونکہ مجھے اعتراض نہیں ہے اس پہ. آپ کو تکلیف ضرور ہوگی کیونکہ ظاہر ہے آپ یہ بات جو ہے نا اچانک سن رہے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہے، تو بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں
تو بھائی مجھے کسی علماؤں کو جواب نہیں دینا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ ہاں یہاں سے اگر آپ بولیں میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے مطلب یعنی آخرت سے ڈر لگتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں جو اللہ نے ہم سے کہا ہے اس پہ ہم قائم رہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں سورہ حج کے بعد، یہ سورہ فاطر آ گئی۔ اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یعنی یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس انسانوں میں سے کسی کے پاس نہیں، نہ فرشتوں کے پاس ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنا سکتا مردے کو، لیکن وہ منکر اور نکیر پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ہاں، سورہ مومن ہے، سورہ مومن کی یہ ہے آیت 46۔ یہ وہ ہے جو فرعونیوں والی جو ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا 2 حوالے ہیں، تو ایک حوالہ یہ بھی دیا جاتا ہے عذاب قبر کے لیے، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالا جائے گا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کا نام ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے، آگ کا ذکر ہے، اور فی نار جہنم قرآن میں کئی گئے، جہنم کے اندر ہی آگ ہے، آگ کا ذکر قرآن میں ہے، کسی گڑھے میں نہیں ہے۔ قبر کے لفظی معنی ہوتے ہیں گڑھے کے، جس میں ہم دفنا دیتے ہیں مردے کو۔ تو اب یہ حوالہ دینا، تو اگر اس کی میں تھوڑی سی وضاحت اور کر دیتا ہوں اس کی میں، اصل میں جو اگر فرعونیوں کو بیس بناتے ہیں نا، تو ایسا ہے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی وہ جنت یا دوزخ بنی نہیں ہے، تو اب کیونکہ ان کو عذاب صبح شام دکھایا جا رہا ہے تو وہ قبر میں ہی ہو گیا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ فرعونیوں کی بات ہے، یہاں غیر فرعونی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب دوہرا عذاب اس کو ہے، تو اور اللہ آگ کا عذاب دے رہا ہے، آگ صرف جہنم کے اندر ہی ہے۔ تو اگر وہ دوہرا عذاب اللہ دے رہا ہے، اللہ قادر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جنت یا دوزخ اللہ تعالیٰ بنائے گا، قرآن میں ہی ہے اعدت للکافرین، وہ تو کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک طبقے کو جنت میں بھی داخل کر رہا ہے، جیسے شہداء ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزِقُونَ۔ یہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ، اس کی حدیث ہے البتہ بخاری کی، جس میں وہ ذکر ہے کہ وہ پرندوں کی شکل میں رہتے ہیں اور جنت کی قندیلوں میں رہتے ہیں اور جنت کے میوے کھاتے ہیں، وہ جنت ہی کا ذکر ہے۔ یہ حدیث پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آیت سے مل رہی ہے۔ تو وہاں جو گمان تک مت کرو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان تک مت کرو ان لوگوں کے بارے میں، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو مار دیے گئے اللہ کی راہ میں، مار دیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتن بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو موت ملی، بل احیا، کہاں زندہ ہے، مگر زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، یعنی جنت میں، اور وہ رزق پاتے ہیں، عند ربہم، رب کے پاس، دنیا میں نہیں، رب کے پاس، یرزقون، اور وہ رزق پاتے ہیں۔ اس کی حدیث ہے وہ بخاری کی، جس میں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں، کیونکہ قرآن سے مل رہی ہے۔ بس فرق یہ کہ انہوں نے جسم دکھا دیے وہاں، قرآن نے جسم نہیں دکھا کہ کس جسم میں ہے۔ تو وہ یہ بھی ہے حدیث۔ اب یہ تو حوالہ ہو گیا، کسی صورت یہ ٹیلی نہیں ہوتا فرعونیوں کا، کیونکہ ظاہر ہے ہم اور آپ فرعونی نہیں ہیں۔ فرعون وہ تھا جس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھیجا دعوت حق کے لیے، تو اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، اور انا ربکم الاعلیٰ یعنی بڑا رب تو میں ہوں۔ وہ اللہ کی دعوت دینے گئے، اور وہ اللہ کی دعوت کو کیا مانتا ہے، اس نے کہا بڑا رب میں ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے عذاب قبر، وہ جو مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں، جو بھی ہے، وہ کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے پیرلل نہیں کھڑا کرتا، نہ یہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیونکہ اللہ کے پیرلل کھڑا ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو چھوٹ بھی بہت دی تھی، لیکن جس ٹائم اس نے یہ کہا انا ربکم اللہ، تو اللہ کہتا ہے فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ یہاں ہے بولا فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور اس سے پہلے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے نشان عبرت بنا لیا دنیا والوں کے لیے۔ تو دنیا اور آخرت کے عذاب میں فرعونیوں کو پکڑا، بھائی ہمیں نہیں پکڑا اللہ نے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو فرعونیوں سے ملا کے اس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ تو میں تو سمجھتا ہوں فرعونیوں سے تشبیہ دینا بھی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم بھی فرعونی ہیں۔ خیر یہ اس کا تو آپ کے سامنے آ گیا ہمارا مسئلہ ہے عذاب قبر کا۔ ہم قبر کی آیتیں پڑھ رہے تھے، یہ حوالے کے لیے میں نے یہاں پر نوٹ کی تھی تاکہ بتا سکوں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہاں بلکہ اس کی اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں نا، سورہ مومن کی یہ 46 ہی، میں 47 بھی پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا اور واضح ہو جائے، کیونکہ میں تو اپنے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔
اور جب کہ دوزخ میں، اس کے بعد ہو رہی ہے بات کہ سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا ان کو نا، فرعونیوں کو، کب؟ آخرت میں۔ اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، یعنی پیروکار تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ ہے جی رزلٹ۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ سورہ نمبر 80 یعنی عبس، سورہ عبس وتولی۔ اچھا، اس کی جو ہے یہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، یعنی پھر اسے موت دی اور پھر اسے قبر میں دفن کیا۔ اب یہ اس کا تھوڑا سا پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ کس کو موت دی اور کس کو دفن کیا۔ من نطفۃ خلقہ، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بتا رہا ہے، اب یہ دیکھیں قبر بھی اور ہم بھی موجود ہیں۔ من نطفۃ خلقہ، تو اللہ کہہ رہا ہے نطفے سے تمہیں پیدا کیا اور اندازہ ٹھہرایا، یعنی تمہاری عمر لکھ دی کہ کتنا دنیا میں رہو گے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے دنیا میں کتنا عرصہ رہیں گے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر تمہیں آسان راستہ دیا، اور حقیقت ہے کہ اس راستے کو مشکل تو ہم خود بنا رہے ہیں نا، اللہ نے تو ہمارے لیے بڑی آسانی رکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم اسے موت دیں گے اور پھر اسے موت دی اور قبر میں دفن کیا۔ اماتہ فاقبرہ، ثم اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے پھر جب ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اللہ نے اسے زندہ کر دے گا۔ اچھا جی، یہ ہو گئی، یہ اب کہیں نہیں لکھا، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا قبر کے اندر عذاب کا، بلکہ اللہ تعالیٰ بس قبر میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے اور قبر سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ انفطار، میں تو کہتا ہوں یہ سورہ انفطار ہم شروع سے پوری ہی پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ قیامت کا منظر ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، اور جب قبریں اکھاڑی جائیں گی، یعنی جب قبریں کھولی جائیں گی یا اکھاڑی جائیں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اب یہاں آ رہا ہے، اب یہ قبر کی بات ہو رہی ہے، یعنی قبر کے اندر ڈال دیا، کوئی ذکر نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں آپ کو جواب بھی مل رہا ہے۔ دیکھیں، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس، جیسے نا کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہاں کہا جا رہا ہے علمت، جان لے گا، علم ہو جائے گا اس کو، جان لے گا نفس، ہر نفس جان لے گا، ما قدمت وأخرت، کہ وہ دنیا کے لیے اس نے کیا کیا اور آخرت کے لیے کیا کیا، یعنی اس کا اپنا اگلا پچھلا سب جان لے گا، ظاہر نامہ عمل اس کے ہاتھ میں آئے گا۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم نے کس چیز سے بہکایا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر دودھ برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں تم تو جزا و سزا کے درمیان کے دن کو جھٹلاتے ہو، یقیناً تم پر نگہبان عزت والے، یعنی لکھنے والے مقرر، کون؟ کرامن کاتبین، یہاں لفظ بھی ہے کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، دیکھیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، یہ نامہ اعمال بن رہا ہے، یعنی جو لکھا جا رہا ہے۔ یقیناً نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ اب اس اعمال کی بنیاد پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں، اور یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سٹارٹ ہم نے دیکھا تو منظر جو ہے قیامت کا تھا، اس میں بدلے والے دن اس میں جائیں گے، یعنی جس دن فیصلہ ہوگا وہ اس میں جائیں گے، چاہے وہ جنت میں جائیں یا دوزخ میں جائیں، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے، یعنی کہیں بچنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تجھے کچھ خبر ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور احکامات اس روز اللہ ہی کے ہوں گے، یعنی اللہ کا حکم چلے گا، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اس کے گناہ لے لے اپنے سر یا اس کی سفارش کر دے، یعنی اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے وہ جنت میں ڈالے، جس کو چاہے دوزخ میں ڈالے، اور وہ بھی اعمال دیکھ کر، ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، کیونکہ کرامن کاتبین کا بھی ہم نے ذکر پیچھے پڑھا اسی سورہ میں، کہ جو نامہ اعمال ہمارا کھلے گا اس میں سب درج ہوگا، ہمارے جو بھی گناہ ہیں، ہمارے جو بھی اچھے کام ہیں، سب اس میں لکھے ہوں گے۔ اللہ سے مغفرت کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچائے۔ اچھا جی، اس کے بعد
آیت نمبر 100، سورہ نمبر 100، سورہ عادیات، اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا۔ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے بھی، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ یہ ہے جی وہ سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، اس سے مراد یعنی جو بھی ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اپنے بارے میں تو میں جانتا ہوں، لیکن جب میں مر جاؤں گا تو مجھے کچھ نہیں پتہ، لیکن جب اٹھایا جاؤں گا تو سینوں کے وہ راز جو ہماری بدعمالیاں بھی تھی، جو دنیا سے تو میں چھپاتا رہا، لیکن جب وہاں پر ظاہر ہوگا تو نامہ اعمال سب کے سامنے کھولے جائیں گے، پیش ہوگا۔ پھر اگلی آیت کہہ رہی ہے بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا، یعنی ان کا نامہ اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ تو اب یعنی کہ جو لکھ کر، ویسے تو اللہ کو سب کچھ پتہ ہے ہمارے بارے میں، لیکن اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یعنی اس دن ساری چیزیں کھول کے رکھ دی جائیں گی سامنے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، تو یعنی ہمارا فیصلہ جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے کہ حساب کتاب بھی کھلا نہیں اور جناب پٹائی شروع ہو گئی، قبر میں آ رہے ہیں، مار رہے ہیں، سوالات ہو رہے ہیں اور آخرت تک پھرتے جا رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، تو وہ آیتیں تھیں جو ہم نے آپ کو سنائی، بلکہ ایک آیت رہ گئی ہے، حتیٰ سورہ تکاثر کے اندر بھی قبر کا ذکر ہے، حتیٰ زرتم المقابر۔ اس سے پہلے الہاکم التکاثر، پہلی آیت سے ہی پڑھ لیتے ہیں، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ اب یہ زیادتی کی چاہت سے مراد وہی ہے کہ دنیا کی طلب ہے، کہ مال، عیش و عشرت، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے، اور ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد ہی علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یعنی اس دن پھر تمہیں یقین ہو جائے گا، دنیا میں تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے رہے۔ پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اب وہ قبر میں سوال نہیں ہوگا، یہاں سوال ہوگا، یعنی اس دن سوال ہوگا۔ اب یہ جو قبر میں سوال ہے یہ قرآن کا بیان نہیں ہے، یہ احادیثی بیان ہے، یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور ایک پروگرام میں نے ابھی اس سے پہلے کیا ہے، اس کا نام ہے سوال جواب، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو کچھ باتیں یہ جو میں یہاں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو اور زیادہ کلیئر ہوئیں گی، حدیثی بیان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس میں کیونکہ میں نے ایک دو حدیثیں سنائی بھی ہیں، جس کو سننے کے بعد آپ خود توبہ کرو گے اور بولو گے کہ یہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور میں نے اس کا باقاعدہ یہ کہا ہے کہ یہ بخاری کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کیا میں آپ کو ڈیٹیل دوں۔ بہرحال جو بھی ہے آپ کے سامنے یہ قرآن ہے، میرا اپنا کوئی بیان نہیں ہے بھائی، اس کے اندر جو بھی ہے میں نے قرآن سے بیان کیا ہے۔ اور رہ گئی بات، ہاں اگر مزید آپ وضاحت چاہتے ہیں تو چلو آپ سے تھوڑا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حدیثوں کے ذریعے، یہ تو میں نے شروع سے کہتا رہا ہوں کہ حدیثوں کے ذریعے یہ بیان ہے، جب سے پروگرام شروع میں یہی کہتا رہا ہوں کہ یہ قرآن کا بیان نہیں ہے، حدیث کا بیان ہے۔ تو ایک دو حدیثیں بھی ہم ذہن میں اپنے لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ وہ حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں۔ عذاب قبر کے حوالے سے سب سے مشہور حدیث جو ہے، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں پر عذاب ہو رہا تھا، اور اللہ کے نبی نے درخت سے ٹہنی توڑی اور قبر میں لگا دی، اور کہا جب تک یہ ہری رہے گی، جب تک یعنی یہ ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص کے بارے میں اگر عذاب قبر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی وہ اس سے سوال جواب ہوں گے اور پھر عذاب جاری ہو جائے گا، یعنی آخرت میں تو ملے گا، یعنی آخرت سے پہلے بھی اس کو قبر میں عذاب مل رہا ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے وہ ٹہنی لگائی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب کی جو زمین ہے اس کی گرمی آپ سب جانتے ہیں، صحرائی علاقہ ہے، تو صحرائے عرب کے اندر جہاں ڈگری مطلب ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے ویڈیو کے اندر کہ گاڑی کے شیشے جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں نا، جو کور، وہ پگھل گئے ہیں۔ یعنی اتنی گرمی میں مجھے یہ بتائیے اگر انہوں نے قبر پہ ٹہنی لگا دی اور کہا جب تک یہ ہری ہے اس کا عذاب رکا رہے گا، تو کتنا ٹائم لگے گا اس کو سوکھنے میں؟ مشکل سے ایک دن۔ تو اگر اللہ کے نبی کو، پہلی بات تو یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا نبی کو کہ اللہ کے آگے وہ اپنا حکم جاری کریں یا اللہ کے خلاف جائیں، لیکن اگر وہ جا بھی رہے ہیں تو کیا ایک دن کے لیے بچائیں گے اس کو، اور اس کے بعد پھر وہ پٹتا رہے؟
اور پھر جو کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کہ یہ جو کن کو ہو رہا ہے، تو وہ سب صحابہ کے بارے میں بتایا رہا ہے کہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اور وہ مسلمانوں کو ہی بتا رہے ہیں نا۔ ظاہر ہے وہ اگر وہ وہاں پر ریاست بن چکی ہے مسلمانوں کی، اور وہاں اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں، تو وہ مطلب وہ کیسا ان کے اصحاب میں سے کیسا تھا کہ جو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا؟ تو مطلب یعنی یہ تو میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث میں اور بھی آپ کو بہت ساری بات، چلو ایک حدیث میں اور میں نے پڑھی بخاری کی ایک اور حدیث، جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر کہا کہ ایک یہودی عورت نے مجھ سے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ اسرائیلی روایت نہیں ہے، یہودی کا باقاعدہ نام ہے اس کے اندر، یہودی عورت، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ یہودی عورت سے سنا میں نے، یہودی بوڑھی عورت سے سنا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آگے آپ کی مرضی بھائی، کہ اگر آپ پھر بھی مذہب کی پیروی چاہتے ہیں کہ مذہب کے اندر جو قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے اور آپ قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں، جس طرح شروع میں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کرنا ہے، اور اگر ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب شبہ ہم کر رہے ہیں اس کے اندر۔ چلیں اپنا خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ دوسرے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔